کوئٹہ کہانی کی 32ویں قسط کے ساتھ ڈاکٹر عرفان احمد بیگ کا سلام قبول کیجیے۔ آج ایسا ہے کہ میری جو کتاب ہے میرا شہر کوئٹہ، اسے میں نے ایک مضمون برسوں پہلے لکھا تھا اور شائع بھی ہوا تھا اخبارات میں۔ مسیحا میرے شہر کے، یعنی میرے شہر کے ڈاکٹر۔ انگریز نے جب 1878 میں یہ شہر کوئٹہ آباد کیا، چھاؤنی آباد کی، تو یہاں پر تعلیمی نظام یا اسکول تو خیر اس نے بعد میں بنائے، لیکن اسپتال یعنی صحت کی ضرورت سے وہ واقف تھا۔ ظاہر ہے بیماری نہ انگریز کو دیکھتی ہے نہ مسلمان کو دیکھتی ہے، تو بہرحال اس نے وہ بنائے۔ تو وہ جو اسپتال کوئٹہ کے بیچوں بیچ بنا، آج بھی موجود ہے، سنڈیمن سول ہسپتال، اب بہت بڑھ گیا۔ جو میرے عہد کے میرے ساتھ کے لوگ ہیں جانتے ہیں کہ 70 کی دہائی تک اس کے صرف 4 وارڈ تھے، 2 سرجیکل وارڈ تھے، سرجیکل وارڈ اے، سرجیکل وارڈ بی اور میڈیسن وارڈ اے، میڈیسن وارڈ بی، اور اس ہر وارڈ میں شاید کوئی 24 سے 30 بیڈ ہوتے تھے، تو یوں یہ 100 بیڈ کا ایک اسپتال تھا۔ اب تو بہت بڑھ گیا ہے۔ اس کے پہلو میں ہی سنڈیمن پارک اور سنڈیمن لائبریری تھی، جہاں مریض بعض کتابیں پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد ایک اسپتال ہے، آج بھی موجود ہے، مشن اسپتال۔ جیسا کہ معلوم ہے مشنری جو عیسائیت کی تبلیغ کے حوالے سے جو وہ پھیلاتے ہیں، انہوں نے یہاں ایک اسکول بنایا تھا، مشن اسکول، خیر وہ تو اب گورنمنٹ کے کنٹرول میں، اور یہ مشن اسپتال اب تک مشن اسپتال کے نام سے، اور اس سڑک کا نام بھی مشن روڈ۔ پھر ایک اسپتال لیڈی ڈفرن اسپتال، یہ میونسپل کمیٹی کا اسپتال تھا، آج بھی موجود ہے۔ ریلوے ایک کوئٹہ ڈویژن، ظاہر ہے اس کے اندر اگر لینتھ کے حساب سے ریلوے لائن کی یعنی لمبائی کے حوالے سے دیکھیں تو پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ریلوے لائنوں کی لمبائی جو ہے وہ کوئٹہ ڈویژن کی ہے۔ کوئٹہ سے مطلب جیک آباد تک، جیک آباد سے ذرا پہلے تک، اور پھر کوئٹہ سے تفتان تک، کوئٹہ سے چمن، کوئٹہ سے اس زمانے میں ژوب کی طرف ریلوے لائن جاتی تھی۔ یہ تمام ریلوے لائنیں بہرحال موجود ہے، اور اس کا تو یہاں پر ایک تو ریلوے اسپتال جو سریا پھاٹک سے نکلتے ہی بائیں جانب بائیں ہاتھ پر ہے، آج بھی موجود ہے۔ پھر ایک ریلوے سینٹوریم تھا، سردار بہادر خان سینٹوریم، جو اب چونکہ وہ ڈاٹ پروگرام آ گیا کافی عرصے سے، اور اس کا ٹی بی کا علاج جو ہے وہ اب گھر میں بھی ممکن ہے، لہٰذا اس کو وہ کر دیا گیا، اور اب وہ سردار بہادر خان یونیورسٹی میں تبدیل ہو گیا۔ کمال کی عمارت ہے، وہ بھی بہت خوبصورت عمارت ہے آج بھی۔ اس کے علاوہ اس سے آگے ایک پرائیویٹ اسپتال تھا جس میں جو فاطمہ جناح ٹی بی سینٹوریم کہلاتا تھا۔ یہ وہ اسپتال تھے، اور چھوٹا سا، جیسا آپ کو معلوم ہے 50,000 آبادی کا شہر تھا۔ جہاں تک چھاؤنی کا تعلق ہے، اس میں اب بھی CMH یعنی کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل موجود ہے۔ تو میں صرف کوئٹہ کی بات کروں گا۔ اب آج کوئٹہ میں جو ہے افغانستان کے تقریباً 80% مریض وغیرہ وہ جو ہیں کوئٹہ آتے ہیں، اور ارد گرد سے کوئٹہ کی صوبے کی اپنی آبادی بڑھ گئی۔ یہاں پر اس وقت کم از کم کو 50 سے زیادہ پرائیویٹ اسپتال ہیں، درجنوں لیبارٹریاں ہیں، اور سینکڑوں میڈیکل اسٹور ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق یہاں روزانہ میڈیکل کے شعبے میں کوئی 10 سے 20 کروڑ روپے کا بزنس ہوتا ہے۔ اور یہاں ایک عجیب سا دکھ بھی ہوتا ہے انسان کو کہ اگر آپ دوسرے صوبوں میں چلے جائیں اور وہاں پر پرائیویٹ طور پر جب ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ڈاکٹر بڑی عزت سے، بڑے اس سے اہتمام سے ملتے ہیں۔
یہاں پر بھی جو اچھے ڈاکٹر ہیں ایسے ہی ملتے ہیں، لیکن عموماً جو ڈاکٹر پرائیویٹ دیکھتے ہیں کاروباری نقطہ نگاہ سے لیتے ہیں، 500 1000 2000 فیسیں ہیں ان کی اور بڑے بڑے نسخے ہیں، انہی کے اپنے میڈیکل اسٹور سجیسٹ کیے ہوئے ہیں، انہی کے ڈپارٹی، لیکن اخلاقی طور کے اوپر ان کے ساتھ تو کوئی بہت مہربان رویہ بہت کم ڈاکٹروں کا ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، میں یہاں پر جو ڈاکٹر جن سے میں متاثر ہوا، یا میں نے جب بچپن میں آنکھ کھولی تو پہلے غالباً میں کوئی 6-7 برس کا ہوں گا کہ میرے والد بیمار ہوئے اور ریلوے اسپتال میں داخل ہوئے۔ پہلی دفعہ اسپتال دیکھا، سفید اجلی اجلی چادریں، سرخ رنگ کے کمبل، صبح کا ناشتہ انڈے اور ٹوسٹ اور پراٹھا، چائے وغیرہ، دوپہر کا کھانا بہترین، چاول، اس کے اندر بعض دفعہ گوشت، چھوٹا گوشت اور پھر مرغی وغیرہ، شام کی چائے اور پھر رات کا کھانا، اگر کوئی اٹینڈنٹ ہے اس کو بھی ملتا۔ میرا خیال تھا کہ یہ صرف ریلوے والوں کے لیے۔ 74 کے قریب میرے والد 74 میں سول اسپتال میں داخل ہوئے، تو میں نے دیکھا، بلکہ نہیں 71 میں، 70 کی بات ہے، ابھی صوبہ نہیں بنا تھا، یا صوبہ بنا تھا تو اس کا صوبائی حکومت کے اس کو سپورٹ نہیں کیا گیا تھا۔ تو وہاں پر جو ڈاکٹر تھے، سرجن چراغ تھے، نارو تھے، ڈاکٹر عنایت اللہ تھے، اس طرح کے ڈاکٹر تھے۔ وہاں پر بھی یہی تھا، البتہ وہاں صفائی کا انتظام ریلوے کے اسپتالوں سے ذرا مختلف تھا، لیکن وہاں پر بھی صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، شام کی چائے، رات کا کھانا، نہ صرف مریض کو بلکہ اس کے ساتھ لوگ۔ ریلوے کے اب جہاں تک ہم آتے ہیں کہ ڈاکٹر جن کا کارنامہ یا جنہوں نے عظمت ایک حیثیت حاصل کی، اس میں سب سے اہم نام میرے خیال میں ڈاکٹر ہنری ہالینڈ کا۔ یہ 1920 یا 28 یا ایسے کچھ میں آئے ہیں انگلینڈ سے، اور MBBS سمپل تھے، اور انہوں نے آ کر کے ان کو بھیجا گیا تھا عیسائیت کی تبلیغ کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے صرف ایک آدمی ہی جو ہے اس کو عیسائی بنایا تھا، اور انہوں نے دیکھا کوئٹہ اور اس کے نواح میں ایک آنکھوں کی ایسی بیماری تھی کہ جس سے سالانہ کئی سینکڑوں لوگ، درجنوں لوگ نابینا ہو جاتے تھے۔ وہ فوراً واپس گئے، اس کے آنکھوں کے علاج میں اسپیشلائز کیا اور واپس آئے، اور پھر پوری تندیہی سے انہوں نے اس بیماری کو تقریباً ختم کر دیا۔ ایک نمبر 2، جب 1935 کا زلزلہ آیا تو انہوں نے معاف کیجیے، اس دوران تقریباً 72 گھنٹے میں مختلف جو سول کا اپنا چھاونی کے کمپاؤنڈر تھے، جو کچھ پڑھے لکھے تھے، جو ان سب کو لگا کر تقریباً 30,000 زخمیوں کو میڈیکل ایڈ پہنچائی، اور 72 گھنٹے بعد انہوں نے آرام کیا۔ یہ ان کا ایک کارنامہ ہے۔ پھر ہمارے اس میں جو ڈاکٹر پرائیویٹ بھی کو کرتے تھے، مطلب ریلوے کے ڈاکٹر کو اگر لینے، ڈاکٹر امان اللہ تھے، گورنمنٹ کی طرف سے انہیں 3 روپے 5 روپے فیس مقرر تھی اگر گھر پہ آ کے دیکھیں۔ وہ گھر پہ آ کے دیکھتے اور پھر بھی کسی سے پیسے نہ لیتے تھے۔ بلاغ شفا تھا ان کے ہاتھ میں۔ اسی طرح پھر ہمارے ڈاکٹر کانسی، عبد المالک کانسی، جو وفاقی پرویز مشرف کے دور میں وفاقی وزیر صحت بھی رہے، یہ پوچھتے تھے کہ آپ کیا کرتے ہیں، پر یہ چائلڈ اسپیشلسٹ تھے۔ اگر کسی نے بتایا کہ وہ کلرک ہے، سرکاری ملازم ہے، تو فیس چھوڑ دیا کرتے تھے یا آدھی فیس کر دیا کرتے تھے۔ ایک تھے سرجن زیدی، ذوالفقار علی زیدی، بڑے سخت، اور جب بولان میڈیکل کالج ابھی بن گیا تھا
تو وہ رات کو اپنے وارڈ پہنچ جاتے تھے. شادی نہیں کی تھی, کافی عمر تھی. نہ زیدی کے پاس ٹی وی ہے نہ بیوی ہے اور ان کا وارڈ پر بڑا کنٹرول ہوتا. یہ وہ ڈاکٹر. اسی طرح ایک بنگالی ڈاکٹر تھے غلام محمد, فاطمہ جناح روڈ پر کلینک کرتے تھے, لیکن ان کا رویہ بھی بہت پیارا, بہت ہمدردانہ ہوتا تھا. ایک ڈاکٹر حقی ہوتے تھے, ایم ایس, جن کو چھوٹا ڈاکٹر کہتے تھے. بڑی سستی تھی, 2-3 روپے کی دوا دے دیتے تھے. بڑے بڑے واقعات کچھ گزرے, لیکن میں مختصر وقت ہے صرف اس میں بتاؤں. ڈاکٹر, اچھا اس میں 2-3 کمپاؤنڈر بڑے مشہور تھے. ایک میوا خان سول اسپتال, افضل یہ ہدے میں کہیں کلینک کرتے تھے. افضل مائسین ان کا ایک انجیکشن تھا, 1-2 انجیکشن ملا کے لگاتے تھے, بالکل شفا ہو جاتی تھی. اور افضل مکسچر بھی مشہور تھا ان کا, 2 روپے 1 روپے میں ہو گیا. ہدایت اللہ یہ بھی ایک نام ایسا تھا جو ریلوے جینٹ روڈ کے اوپر 2-2.5 روپے میں بہت اچھا ہو. ایک جعفری تھے, وہ بھی اسی طرح جینٹ روڈ پر ہو کرتے تھے. میوا خان کا ذرا ذکر, ایک دروغ بگردن راوی جو مجھے بتایا کہ نارو وہ تھے, یہ 60 کی دہائی کا ذکر ہے, جب کوئٹہ سے صرف بولان میل کراچی جاتی تھی, اور شاید فوکر 1-2 دن بعد یا روزانہ پرواز ہوتی تھی. لیکن اس زمانے میں اگر 200 روپے بھی کرایہ تھا تو ایک عام آدمی نہیں دے سکتا تھا, اور وہ بھی اگر موسم خراب ہو جائے تو نہیں جاتا. سردیوں میں خصوصاً بارش برفباری میں جہاز کی پرواز نہیں جاتی. کوئی ایسے صورت ہوئی کہ ایک شخص اپنے نوجوان بیٹے کو لے کر آیا, تو نارو سرجن نے جو دیکھا, تو اس کے سرجن چراغ بھی تھے اس وقت اس اسپتال میں اور دوسرے ڈاکٹر بھی تھے, لیکن نارو نے دیکھا کہ اس کے دماغ کی جو کھوپڑی ہے, کھوپڑی کے اندر جو دماغ ہے اور اس کے درمیان وہ جھلی ہے, اس میں کوئی پس سا پڑ گیا ہے, پیپ سا پڑ گیا اور بھرا ہوا ہے, اور وہ بے ہوش ہو چکا ہے, یعنی کومے میں. اگر اس کو نہ دیکھا گیا 24 گھنٹے 48 گھنٹے تو اس کی موت یقینی ہے. اس نے بتا دیا ایسا ایسا ہے. تو اس نے کہا میں کیا کرتا ہوں؟ اس نے کہا میں کچھ نہیں کر سکتا, یہاں اس کا علاج اس طرح ممکن نہیں, کراچی لے جانا پڑے گا. جب اس نے دہائی ڈالی کہ میں تو لے جا ہی نہیں سکتا, تو اس نے کہا پھر میں رسک لیتا ہوں. یہ بیان کیا ہے کسی نے کہ میں پھر رسک لیتا ہوں. کہتے ہیں کہ اس نے جیسے پہلے بال اتروا دیے, بالکل اس طرح کر دیا, اور اس کے بعد کسی بلا ایسے ترخان کو بلا کے لاؤ جو وہ جس کو کہتے ہیں نا, وہ جو سوراخ کرتے ہیں برما سا, اس سے ڈرل جو اس کی ہوتی ہے, ہاتھ سے اس کو اندر اور ڈالا جاتا ہے ڈوری سی. اور اس نے میوا خان کو کہا کہ اس سے اتنا کرنا ہے کہ یہ اوپر کی کھال اور یہ جو کھوپڑی کی ہڈی ہے اس میں چھوٹا سا سوراخ بنے, اور اندر جھلی یا دماغ کو یہ ٹچ نہ کرے. کہتے اس نے اس طرح کیا, اور وہ وہاں سے اس نے بڑی کامیابی سے کوئی چھوٹا سا ایک سوراخ کر دیا, اور اس کے بعد اس کو اس رخ پر لٹا دیا, اور اس کا وہ سارا مواد نکلتا گیا, اور اس طرح اس کی ٹریٹمنٹ وہ کرتے گئے, اور اس طرح اسے ہوش آ گیا, اور کچھ دن کے علاج کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا. یہاں پر ریلوے سردار بہادر خان سینٹوریم میں ایک ڈاکٹر تھے جو ڈی ایم او کہلاتے تھے, یعنی ریلوے کے ڈویژنل میڈیکل آفسر. ان کے بھائی شاید وہ تھے میجر جنرل تھے, نہیں یا شاید لیفٹیننٹ جنرل تھے, رہ چکے تھے, اور شاید گورنر بھی رہے تھے. ان کا اپنا ایک کوئی طریقہ علاج تھا ٹی بی کا, جس میں وہ چیز ڈال کر کے پھیپھڑے ویپڑے سے بلغم اور وہ مواد نکال کر کے اور پھر علاج کرتے. وہ بہت مشہور تھے. اتفاق کی بات کہ ان کے نوجوان بیٹے کا قتل ہو گیا, اور پھر وہ یہاں سے رخصت ہوئے. تو یہ وہ ایسے ڈاکٹر تھے. ہاں ایک اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہیں پر آگے سینٹوریم میں, کیونکہ کوئٹہ کی آب و ہوا خشک اور وہ ہے
سرد ہے، لہٰذا یہاں ٹی بی کے مرض کو زیادہ پھیلتا نہیں ہے اور علاج ذرا اچھا ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر کامل اجمیری داخل تھے سینٹوریم میں، اور ایک نرس نے ان کی تیمارداری کی، ان کی خدمت کی، اور اس کی شاعری اور اس کے اوپر وہ فریفتہ ہوئی۔ اسے معلوم تھا کہ یہ شخص زیادہ زندہ نہیں رہے گا، لیکن اس نے اس سے شادی کی۔ کامل اجمیری کے 2-4 شعر کے ساتھ اختتام کروں گا۔ جو میں رو رہا ہوں تو ہنس رہے ہو، میں مسکرایا تو کیا کرو گے؟ تضاد جذبات میں یہ نازک مقام آیا تو کیا کرو گے؟ جو میں رو رہا ہوں تو ہنس رہے ہو، میں مسکرایا تو کیا کرو گے؟ تضاد جذبات میں یہ نازک مقام آیا تو کیا کرو گے؟ کچھ اپنے دل پہ بھی زخم کھاؤ میرے لہو کی بہار کب تک؟ کچھ اپنے دل پہ بھی زخم کھاؤ میرے لہو کی بہار کب تک؟ مجھے سہارا بنانے والوں، میں لڑکھڑایا تو کیا کرو گے؟ ابھی تو تنقید ہو رہی ہے میرے مذاق جنوں پہ، لیکن تمہاری زلفوں کی برہمی کا سوال آیا تو کیا کرو گے؟ ابھی تو دامن چھڑا رہے ہو، نکال کے کابل سے جا رہے ہو، خدا نہ کردہ سکون ساحل ناراض آیا تو کیا کرو گے؟ اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ حاضر